بسم اللہ اولہ و آخرہ. ہم انشاءاللہ اپنی آیات کا آغاز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ. دیکھو اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو. مجھے اس حوالے سے تھوڑی سی بات کرنی ہے آپ لوگوں سے. پتہ ہے آدم کو جو سجدہ کروایا تھا نا اللہ پاک میں، اللہ پاک نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے والد محترم کو اللہ پاک نے سجدہ کروایا. اس کی جو بنیاد تھی یاد رکھیے گا وہ تھا علم. ٹھیک ہے نا. آپ قرآن مجید میں جب آپ پڑھتے ہیں نا تو ہاؤ اٹ اسٹارٹیڈ. وَإِذْ قُلْنَا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، ہے نا. کہ جب اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ بھئی میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو اس میں انہوں نے کیا کہا تھا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے. آدم الاسماء کلہا. ٹھیک ہے نا. تمام چیزوں کے نام سکھائے اللہ پاک. اور ثم عرضهم على الملائکتی، پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا. فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. اب تم خبر دو یہ جو باتیں ماشاءاللہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں بتا رہے ہیں، اگر تم ہم واقعی سچے ہو تو بتاؤ. تو اس پہ کہا تھا انہوں نے فرشتوں نے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اللہ تعالیٰ آپ کی ذات بالکل ہر عیب سے پاک ہے. ہم آپ کے بارے میں کچھ سوچ سکیں اس سے بھی آپ پاک ہیں. آپ اس سے بہت اوپر ہیں. ہم آپ کو نہیں سوچ سکتے، ہمارے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے. ہاں ہمارے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے، ہم جانتے کچھ بھی نہیں ہے اللہ پاک الا ما علمتنا. جتنا آپ نے ہمیں بتایا ہے بس ہم اتنا جانتے ہیں اللہ پاک. انک انت العلیم الحکیم. اللہ تعالیٰ یقیناً آپ وہ ذات مبارکہ ہیں، آپ کا علم بھی کامل ہے اور آپ کی حکمت بھی کامل ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ فضیلت تھی مین. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سجدہ کیا، سجدہ کروایا، وہ اس کی فضیلت تھی علم. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں سب سے اہم چیز کیا ہے. اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم. اللہ تعالیٰ خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور فرشتے بھی یہ گواہی دیتے ہیں. اور تیسرے کون گواہی دیتے ہیں؟ علم والے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے کیا جاننے والے، علم والے اور انجان لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کی مثال اللہ نے دی. کیا قل هل يستوي الاعمى والبصير. اتنا تو تمہیں پتا ہے نا، اندھا اور دیکھنے والا برابر ہیں. تو جاہل جو لوگ بیچارے جن کے پاس علم نہیں ہے، وہ امام شافعی نے تو ایک شعر ایسا کہا ہے، آپ یقین کریں میں بار بار پڑھتا ہوں اور ڈرتا ہوں. کہتے ہیں کہ من فاتہ العلم وقت شبابہ. آپ لوگ کیونکہ سب جوان بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا، تو اسی لیے میں آپ سب سے یہی کہہ رہا ہوں. تو من فاتہ العلم وقت شبابہ، امام شافعی فرماتے ہیں جس نے وفات دے دی علم کو اپنی جوانی میں، یعنی کہ ضائع کر دیا. من فاتہ العلم وقت شبابہ، جس نے اپنی جوانی کی عمر میں علم کو اللہ حافظ کہہ دیا، اس نے علم حاصل نہیں کیا. امام صاحب فرما رہے ہیں کبر علیہ اربعن لوفاتہ. 4 تکبیریں پڑھ لو، اس کی وفات ہو چکی. 4 تکبیریں. جنازے میں کتنی تکبیریں پڑھتے ہیں آپ؟ 4 تکبیریں. وہ کہہ رہے ہیں کبر علیہ اربعن لوفاتہ. ایسا آدمی اس پہ 4 تکبیریں پڑھ لو، اس کی وفات ہو چکی ہے. بس اب وہ دنیا میں رہے گا کیسے؟ اس کو کوئی موجود ہی نہیں ہے. اما الجاہل اذا مات فہو غیر مفقود ومثالہ کانہ غیر موجود. اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ موجود ہی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جو سجدہ کروایا تھا اس کی بنیاد علم تھی، یاد رکھیے گا. تو یاد رکھیں اگر ہمیں فضیلت چاہیے دنیا کے اندر، اگر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں علم حاصل کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور یاد رکھیے گا علم کے اندر جب ہم کہتے ہیں نا تو علم کی بھی 2 ذہن میں رکھیں. کیسے ہوگا؟ ہر چیز کی، میں نے آپ کو جیسے شروع میں بات کی تھی، ہر چیز کی روٹ ہوتی ہے اور اس کی برانچ ہوتی ہے. صحیح ہے نا. کوئی بھی چیز ہو اس کی ایک جڑ ہوتی ہے اور بنیاد ہوتی ہے، مطلب ٹھیک ہے نا.
اور پھر جب اس جڑ بنیاد کے بعد پھر اس کے بعد جب درخت کھڑا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کی شاخیں نکلتی ہیں. یاد رکھیے گا علم کے دو، ایک جڑ ہے اور ایک ایک اصل، جس کو ہم اصل کہتے ہیں، اور ایک ہے فرع. فرع کہتے ہیں برانچ کو. تو علم کا جو اصل ہے وہ ہے علم وحی. علم وحی جڑ ہے، بنیاد ہے. ٹھیک ہے نا. اور علم کسبی، کسب کہتے ہیں کمانے کو. انسان نے جو کمایا ہے علم، وہ اس کی برانچ ہے. تو ہم اس کو اسی طریقے سے سمجھاتے ہیں کہ بھائی سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں، ایک ہے نازل شدہ اور ایک ہے حاصل شدہ. ایک ہے ریویلڈ اور ایک ہے ایکوائرڈ. تو ریویلڈ نالج از دا روٹ اینڈ ایکوائرڈ نالج از دا برانچ. اس بات کو اس طرح سمجھیں کہ جیسے ایک والد ہوں اور مطلب یعنی کہ ایک والدین ہوں اور ان کے بچے. والدین جڑ ہیں، بنیاد ہیں. ٹھیک ہے نا. والدین اصل ہیں، جڑ ہیں، بنیاد ہیں. اور بچے کیا ہیں؟ شاخیں ہیں، برانچز ہیں. تو اگر آپ نے والدین کو جدا کر دیا بچوں سے، یا بچوں کو جدا کر دیا والدین سے، تو کیا ہوگا؟ فساد فی العلم ہوگا، ڈسٹربنس ان دا نالج. مطلب میں آپ کو علم کے کانٹیکس میں بتا رہا ہوں. یہ اگر آپ نے وہ نالج جو ریویلڈ ہے اس کو الگ کر دیا، اور وہ نالج جو ایکوائرڈ ہے اس کو الگ کر دیا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک طرف بنتے ہیں سارے مدرسے اور ایک طرف بنتی ہیں ساری یونیورسٹیز. ٹھیک ہے نا. ایک طرف مدارس بنتے ہیں، ایک طرف یونیورسٹیز بنتی ہیں، حالانکہ دونوں بالکل کنیکٹڈ ہیں آپس میں. اور فساد فی العلم تو کیا ہوتا ہے؟ جن کے پاس علم الوحی ہے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو، ہم تو اللہ والے ہیں. اور جو کہتے ہیں ہمارے پاس علم دنیا ہے، دنیا کے علوم ہے، کہنا بھائی دنیا میں آگے بڑھ ہی نہیں سکتے آپ. تو اللہ اللہ کر کے کیا کرو گے جب سب مل کے مار دیں گے آپ کو؟ تو یہ باقاعدہ ایک پراپر سازش کے تحت جو ہے نا، ہمارے خاص طور پہ مسلمانوں کو الگ الگ کیا گیا. ڈیوائڈ اینڈ رول از دا پالیسی، آپ کو پتا ہے نا. تو ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی میں مین کیا ہے کہ بھائی آپ ان کو، جن کے پاس اصل ہے وہ اصل میں ہی رہیں، یعنی کہ جو علم الوحی ہے ان کے پاس علم الوحی رہے، ان کو علم دنیا نہیں ملے، مسئلہ ہو جائے گا. اور جن کے پاس علم دنیا ہے ان کو تو اللہ ہی کا نہیں پتا، وہ پوری کائنات کی کھوج لگا لیں گے، ان کو اللہ ہی کا نہیں پتا ہوگا. وہ پوری کائنات کو ایکسپلور کرتے پھریں گے اللہ کو چھوڑ کے. یہ اللہ تعالیٰ کو پکڑ کے رہیں گے پوری کائنات کو چھوڑ کے. آپ سوچیں کتنی ڈسٹربنس ہوگی. یہاں تک کہ کیا معاملہ ہے، اس کا حل کیا ہے کہ بھائی جن لوگوں نے علم الوحی جن کے پاس ہے ان کو چاہیے کہ پھر یہ علوم حاصل کریں. اور جن کے پاس آلریڈی الحمدللہ دنیا کے علوم ہیں ان کو چاہیے اپنی روٹس کو مضبوط کریں، اپنی جڑوں کو مضبوط کریں، علم الوحی کو پراپر ٹائم لگا کے حاصل کریں. ٹھیک ہے نا. تو یہ فساد فی العلم ختم ہوگا انشاءاللہ. بہرحال تو دیکھیں یہ آگے بات آئے گی، یہ علم کے اندر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ جب علم کے فتنہ ہم پڑھیں گے نا، ٹیسٹ آف نالج بڑی خطرناک ہو جائے گی. خیر، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا. یاد رکھیے گا قرآن مجید خود بتا رہا ہے، قرآن مجید کی آیت پڑھیے، آپ کے سامنے لکھی ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، سب نے سجدہ کیا. ٹھیک ہے نا، الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. کانا من الجن، جنوں میں سے تھا، وہ ہے جنوں میں سے. یہاں پہ کانا کا مطلب ہے میں. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ انشاءاللہ عربک لینگویج پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ عربک کے اندر جو ہے نا وہ سمجھیں آپ کہ جیسے کہتے ہیں نا بھئی ہادہ کی ایک ہادہ ہے اور ایک ذالکا ہے. ٹھیک ہے نا. ہادہ کا مطلب ہے دس اور ذالکا کا مطلب ہوتا ہے دیٹ. ٹھیک ہے نا. تو ان کی پلیسز چینج کرتے ہیں جسٹ ٹو پٹ ایمفیسس. انشاءاللہ جب آپ کبھی عربک پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. تو کانا من الجن، وہ جنوں میں سے ہے، جنوں میں سے تھا بھی، جنوں میں سے ہے بھی. ٹھیک ہے نا. تو بہت سارے لوگوں کو یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ ابلیس جن نہیں تھا، فرشتہ تھا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں بھائی وہ جن تھا، مطلب وہ اس کی خلقت آگ، اس نے خود کہا ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آپ نے آگ سے بنایا ہے، یہ آپ مٹی والا یہ میرے اوپر آئے گا. آپ سوچئے یہ آج کے زمانے سے نہیں ہے کہ میں اس کے اندر میں آؤں گا، سوال نہیں پیدا ہوتا. ابو جہل کا جو مسئلہ تھا وہ کیا تھا؟ اس نے کہا تھا میں قسم کھاتا ہوں یہ میرا بھتیجا، یہ واقعی اللہ کا رسول ہے، میں قسم کھاتا ہوں واللہ، خدا کی قسم یہ اللہ کا رسول ہے. لیکن اگر ہم سب دے دیں گے اس کو، لیکن اگر ہم نے سب کچھ اس کو دے دیا تو پھر سارے قبیلوں کے پاس، باقی لوگوں کے پاس کیا بچے گا؟ ہم پاگل ہیں. ہم نے پوری زندگی جو سرداری میں گزاری ہے، ہمیں جا کے اس کی ماتھے تانا پڑے گا.
سوچیں آپ. تو آپ اندازہ کریں کہ یہ شے کتنی اہم ہے. یہی وہ چیز تھی کہ اس نے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ڈاؤن کرنا کسی بھی لیول پہ نہیں سمجھا. اس نے کہا سوال نہیں پیدا ہوتا, آئی ایم بیٹر دین دس آدم. ٹھیک ہے جی. تو کانا من الجن ففسق عن امر ربہ, اصل بات یہ تھی بھائی نو میٹر واٹ. ایک تو تکبر کیا آپ نے, ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں تکبر کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے. تکبر کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ انسان دوسروں کو اپنے آپ کو دوسروں سے اوپر سمجھے, اور دوسروں کو اپنے آپ مطلب دوسرے تھوڑے سے کم ہے مجھ سے. یار آئی ایم سم تھنگ, آئی ایم سم تھنگ. جب یہ آئی ایم, جب یہ آپ کی انا بڑی ہو گئی نا, آپ سمجھ جائیں یہ خطرہ شروع ہو گیا. بعض اوقات انا اتنی بڑی آتی ہے جیسے اس کی انا ہو گئی, اتنی بڑی انا لے آیا, تو بس استغفر اللہ, اللہ کے سامنے انا لے کے آ رہے ہیں. رب العالمین کتنا نواز دیتے اس کو پتہ بھی نہیں ہے شاید, لیکن کیا معاملہ ہے, وہ اپنی انا لے آیا, تو بس استغفر اللہ کہ نہیں میں کروں گا, میرا ہے معاملہ, میرا ہے معاملہ. لیکن اہل ایمان کے ایٹیٹیوڈ کیا ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرما دے, اللہ تعالیٰ غلطی ہو گئی ہے, اللہ تعالیٰ غلطی ہو رہی ہے, معاف کر دے, اپنی خاص رحمت سے معاف فرما دے. ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ کیفیت تھی بہرحال ابلیس کی کہ اس نے کہا بھائی کچھ بھی ہو جائے میں تو نہیں کر سکتا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ٹھیک ہے نا. اور یہاں تک کہ پھر تکبر کیا, یعنی کہ آدم کو حقیر سمجھا, اپنے سے چھوٹا سمجھنا. قیامت کے دن ایسے لوگ چونٹیوں کے مانند ہو کے آئیں گے جو انہوں نے تکبر کیا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مطلب تکبر یہ وہ ام الخبائث سے سمجھ لیں آپ کہ تقریباً ساری, اور باقی جو بنیادی علماء فرماتے ہیں ساری باقی جو انسان کے اندر بیماریاں آتی ہیں نا روحانی, ان میں سب سے بڑھ کر یہ تکبر ہی کا مین کاز تکبر ہے. تکبر سے پھر نکلتی ہیں ساری بہت ساری بیماریاں نکلتی ہیں, اللہ معاف فرمائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں آئے گا. اللہ ہم سب کو اس تکبر سے بچا دے, اللہ ہمیں عاجزی عطا فرمائے. اور اس کے لیے بھی دیکھیں سب سے بہترین طریقہ کیا ہے, انسان اپنی تخلیق پہ غور کرے. میں کیا تھا جب میں پیدا ہوا, تب میں کچھ بھی نہ تھا, ہے نا. رحم مادر میں سب کچھ میرا تو ہی تھا. اے کریم اللہ, اے رحیم اللہ, اے رحمان اللہ, اے مہربان اللہ. ٹھیک ہے نا. آپ سوچئے واقعی تو ہی خلاق ہے, تو ہی ستار ہے. ٹھیک ہے نا. ہم گناہوں کے دلدل میں کیسے پھنسے اور تو مجھے ہر جگہ سے بچاتا رہا. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. پیارے اللہ پاک, بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. لیکن یہ ایٹیٹیوڈ بڑا خطرناک ہے, میں نے آپ کو بتایا نا, وہ ضد, وہ ہٹ درمی. ففسق عن امر ربہ, تو اس نے کیا کیا, اس سے ہوا کیا, کانا من الجن ففسق عن امر ربہ, وہ جنات میں سے تھا, چنانچہ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. اب یہ جو آیت ہے نا, یہ میں پڑھتا ہوں تو خود اب یقین کریں مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اپنی ذات کے حوالے سے بھی, اور ہم سب کو سوچنا ہے. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی, کیا تم اس کو اور اس کی آل اولاد کو, ابلیس کی, دوست بنا رہے ہو مجھے چھوڑ کے. اوہ, بہت تکلیف دہ جملہ ہے. ایک مرتبہ انسان سوچے میں کیا کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم ان کو اور اس کی اولاد کو جس نے یہ کیا ہے, تم ان سب کو دوست بنا رہے ہو, مجھے چھوڑ رہے ہو یار. ایسا تکلیف دہ جملہ ہے واقعتاً. یار ہم اللہ کو چھوڑ رہے ہیں, کس کے پیچھے جا رہے ہیں, کس خبیث کے پیچھے جائیں گے ہم. وہ لعین, وہ نہ ہمارے باپ کا تھا نہ ہمارا ہے, وہ تو کسی کا بھی نہیں, وہ تو اللہ ہی کا ہی نہیں ہے تو کسی کا بھی نہیں ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں افتتخذونہ وذریتہ, کیا تم اس کو, اس کے اور آل اولاد کو, اس کے چیلے چپاٹے جتنے بھی ہیں, جو اس کے جو بھی کام ہیں, تم ان لوگوں کو دوست بنا رہے ہو, من دونی, مجھے چھوڑ کے. وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ, حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں کھلے. اوہ, تکلیف کی بات, بہت تکلیف کی بات ہے. کیا پھر بھی تم میرے بجائے اسے اور اس کی ذریت کو اپنا رکھوالا, اپنا دوست بناتے ہو, حالانکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں. بئس للظالمین بدلا, اللہ تعالیٰ کا کتنا برا متبادل ہے جو ظالموں کو ملا ہوا ہے. ظالم لوگ کیا کر رہے ہیں یہ, یعنی کہ تم نے بدلا بھی تو کیا بدلا, تم نے شیطان اور اس کے چیلوں کو اپنا دوست بنا کر اللہ کو سائیڈ لگا دیا. عجیب عجیب. آپ سوچیں اس وقت امت مسلمہ کی کیا کیفیت ہے, آپ سوچیں. اللہ تعالیٰ نے اتنا کھل کے کہا ہے, یہ جب بھی آیت میں پڑھتا ہوں آپ یقین کریں
سورہ ممتحنہ ہے قرآن مجید کی، اس کی پہلی آیت آپ سب لوگ خود سے پڑھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والوں اپنے اور میرے دشمنوں کو دوست نہیں بناؤ، تلقون الیہم بالمودہ، تم ان کی طرف دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، کسی طریقے سے تم ان کو خوش کرو گے، کیا کیا تم نے نہیں کر لیا ان کو خوش کرنے کے لیے؟ تم نے سب بیچ دیا، تم نے قرآن کا سودا کیا، تم نے رسول کا سودا کیا، تم نے اللہ کا بھی سودا کیا، ایمان، قرآن، یہ سب تو تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہارے لیے تمہارا مفاد ہے، تمہارے لیے تمہارا پیسہ ہے، تمہارے لیے تمہارا اسٹیٹس ہے، تمہارے لیے تمہاری پاور، تمہاری کرسی ہے۔ عام مسلمان کے لیے تمہارے لیے تمہاری خواہشات نفسانی ہیں بس، تمہارے بیوی بچے، تمہارے گھر والے بس۔ عجیب، تم نے کس طرح بدلا ہے اللہ کو؟ ہر چیز دیکھ، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے باقی ہر چیز اختیار کر لی تم نے۔ تم اللہ کے نہ ہوئے، اللہ نے تمہیں کہیں کا نہیں ہونے دیا۔ اللہ کے ہو جاتے تو یہ سب تمہارے آگے قدموں میں گرتے۔ اللہ ہمیں اس آیت کا فہم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دیکھے کہ واقعتاً ہماری دوستیاں، ہماری لائکس، ہم کیا کر رہے ہیں اپنی زندگی کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کو ہم نے کہاں کہاں سائڈ لگایا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے گھر سے بھی ہم نے اللہ کو نکال دیا ہو سکتا ہے ہم نے اپنی زندگی سے بھی اللہ کو نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس ہماری زندگی میں کون سے نمبر پر ہے؟ نمبر 1 پر ہے، نمبر 2 پر ہے، نمبر 3 پر ہے، نمبر 4 پر ہے، نمبر 5 پر ہے؟ کہاں ہے اللہ تعالیٰ؟ کیا ہماری پرائرٹی میں اللہ ہے، اس کا دین ہے، اللہ کا رسول ہے، قرآن ہے؟ نہیں، وہ تیسرے چوتھے نمبر پہ آئے گا اسلام کا نام۔ پہلے جو ہماری پرائرٹیز ہیں وہ الگ ہیں بالکل، پہلے باس ہے، پہلے کمپنی ہے، پہلے پیسہ ہے، سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو پھر تیسرے چوتھے نمبر پہ آئیں گے اللہ تعالیٰ، ہمارا جو عمل بتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے میرے بھائیوں۔ اس کے لیے مجھے بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، آپ لوگوں کو بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو نمبر 1، اللہ اکبر کا مطلب یہی ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، نمبر 1 پہ لاؤ اللہ تعالیٰ کو۔ اس بات کا تمہیں 5 نمازوں میں بار بار تکرار کروایا جا رہا ہے تم سے۔ دیکھو اللہ اکبر، تمہاری زندگی میں اللہ اکبر ہے، تمہارا نفس اکبر نہیں ہے، تمہارا مال اکبر نہیں ہے، تمہاری کرسی اکبر نہیں ہے، تمہارا اسٹیٹس، تمہارا رتبہ اکبر نہیں ہے، اللہ اکبر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر بولتے 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 صرف کیا زبان سے بولنے سے اللہ اکبر ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو نمبر 1 کرنا پڑے گا، اکبر بنانا پڑے گا اپنی زندگی میں اللہ کو، اور اس کے بعد دیکھنا کون اکبر ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی بات آ رہی ہے، ایک طرف تمہاری نفسانی خواہشات ہیں، تمہاری کرسی ہے، تمہاری دولت ہے، تمہارا اسٹیٹس ہے، تمہارا رتبہ ہے۔ تم کیا لے کے آتے ہو؟ اللہ اکبر کرتے ہو، یا نفس کو اکبر کرتے ہو، کرسی کو اکبر کرتے ہو، مال کو اکبر کرتے ہو؟ جی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیسے ظالموں کی طرح تم مجھے بدل لو، بئس للظالمین بدلا، کتنا برا متبادل ہے جو ظالموں کو ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بدلے ان ظالموں نے کتنا بڑا رکھوالا چنا ہے، یعنی کہ تم ابلیس کے بندے بن رہے ہو، اللہ کے بندے نہیں بن رہے۔ یار بندہ بن کہتے ہیں نا، یار بندہ بن، خدا کا واسطہ ہے، ہوش کے ناخن لے۔ کس کا؟ اللہ کا بندہ بن، شیطان کا بندہ بن، عبد الشیطان مت بن، عبد اللہ بن، عبد الرحمن بن۔ سبحان اللہ۔ سوچیں آپ اس بارے میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، ہم سب کے لیے بہت لمحہ فکریہ ہے، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں کون سے نمبر پر ہیں۔ میرے خیال میں اگر آج آپ لوگ صرف یہی بات لے کے جائیں نا، صرف پکی کر کے کہ یار واقعی اس پہ کام کرنا ہے، نمبر 1 اللہ تعالیٰ۔ اور اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین، اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، قرآن مجید، میری زندگی میں نمبر 1 یہ ہے بھائی۔ اس کے بعد پھر میں نمبر 2 پہ کچھ لے آؤں گا، پھر نمبر 3 پہ لے آؤں گا اللہ اکبر، ورنہ میں نماز پڑھوں گا جا کے مسجد میں، اللہ اکبر کے ساتھ مجھے بولے گا کوئی جھوٹا، پھر میں بولوں گا اللہ اکبر، آواز آئے گی جھوٹا، تیرے لیے کچھ اور اکبر ہے، جا جس کو تو اکبر سمجھتا ہے پہلے اس کو جا کے کر، کچھ اور اکبر ہے تیرے لیے۔ یہ ہے بہت خطرناک چیز، یہ سمجھنی ہے ہمیں، ٹھیک ہے نا۔ ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم، میں نے نہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے وقت ان کو حاضر کیا تھا، یعنی جنات کو، اور نہ خود ان کو پیدا کرتے وقت میں ایسا نہیں ہوں کہ گمراہ کرنے والوں کو دوست و بازو بناؤں، دست و بازو بناؤں۔ وما کنت متخذ المضلین عضدا، ہاں، اور میں ایسا نہیں ہوں کہ گمراہ کرنے والوں کو دست و بازو بناؤں، یعنی کہ یہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں،
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہ ہی ما اشہدتہم خلق السماواتی، آسمان و زمین کے وقت موجود تھے، یہ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، یہ اس قدر یہ جو گھمنڈ کیا ہے، ایسے تکبر کیا ہے، یہ کیا سمجھ رہا ہے؟ جب ہم نے آسمان و کائنات اور زمین بنائی تھی تو اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، نہ یہ خود تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کو کیا دست و بازو بناؤں گا، اس طرح کی ایٹیٹیوڈ والوں کو. اور اسی آیت سے فقہا نے پھر یہ نکالا ہے کہ ہر کسی بھی قسم کی چیزیں مانگنا جو ہے نا کفار سے بالکل درست نہیں ہے. اب وما کنتم متخذ المضلین عضدا ویوم یقول نادوا شرکائی الذین، اور اس دن کا دھیان کرو جب اللہ تعالیٰ ان مشرکوں سے کہے گا کہ نادوا شرکائی، ذرا پکارو ان کو جنہوں نے میری خدائی میں شریک سمجھ رکھا تھا. زعمتم فدعوہم فلیستجیبوا لہم، چنانچہ وہ پکاریں گے لیکن ان کو کوئی جواب نہیں دیں گے. وجعلنا بینہم موبقا، اور ہم ان کے درمیان ایک مہلک آڑ حائل کر دیں گے. اور ورا المجرمون النار، اور مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ فظنوا انہم مواقعوها، سمجھ جائیں گے کہ انہیں اسی میں گرنا ہے. اور ولم یجدوا عنہا مصرفا، اور اس سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے قرآن مجید میں طرح طرح کی ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں، مضامین بیان کیے ہیں. اور انسان ہے کہ جھگڑا کرنے میں ہر چیز سے بڑھ گیا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان ہے کہ جھگڑا کرنے میں ہر چیز سے بڑھ گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ آیت نمبر 54 ہے. ہم اس کو درس یہیں پر روکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا، یہ آیت پیج مکمل ہو گیا ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل بھی ہے، تو ہم انشاءاللہ اس کو پھر اگلے ہفتے کنٹینیو کریں گے. تو آج ایک تو یہ کہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک تو دنیا کی زندگی کی مثال اور دنیا کی زندگی اور اس کے اندر جو زیب و زینت، باقی رہنے والی نیکیاں، اور قیامت کے دن ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے، جہاں پر ہمارے سارے اعمال ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے. کہیں ایسا نہیں ہو کہ ہم بھی ہائے افسوس کہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. اور اس کے بعد پھر سب سے اہم چیز کیا ہے، ہم اپنی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اکبر کریں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا، نمبر 1 پہ اللہ تعالیٰ آئے. اور پھر یہ آیت سوچ لیجیے گا، یہ اتنی پیاری آیت ہے، آپ اسی لیے دیکھیں زبان جو ہے نا ضرور سیکھیں، عربی زبان ٹائم نکال کے سیکھیں. یقین کریں قرآن مجید کی لذت جو ہے نا وہ عربی زبان ہے. وہ کیفیت اور وہ دل کہ جس سے آنسو، مطلب جس کے اندر واقعتاً احساس پیدا ہوگا نا، تو وہ وہی زبان ہو سکتی ہے جس زبان میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، تم ابلیس کو اور اس کے چیلوں کو تم نے دوستی کر لی ہے مجھے چھوڑ کر. اف. ٹھیک ہے نا، تو ہم اپنی زندگی میں سب سے پہلے یہ کام کیا کریں کہ ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ اکبر، نمبر 1 ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ ہے. اس کے بعد پھر نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 ہم کچھ بھی تعین کریں، نمبر 1 ہم اللہ کو رکھیں. اس کی برکات اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو ہمارے قدموں میں ڈال کے رکھ دے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا، تو اگلے ہفتے ہم ٹیسٹ آف نالج پڑھنے والے ہیں. ٹھیک ہے نا، اور اس کے اندر ہم ایٹیکیٹس آف نالج بھی پڑھیں گے. اس میں ایٹیکیٹس آف نالج بھی آئیں گی، اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا ریلیشن شپ کیا ہونا چاہیے یہ بھی ہمارے سامنے آئے گا. ٹھیک ہے نا، ایک ٹیچر کیسا ہو اور ایک اسٹوڈنٹ کیسا ہو، دونوں کے اندر کیا اخلاقیات ہو، یہ ہم دیکھیں گے. اور یہ ٹیسٹ آف نالج آخری زمانے میں کیسے اتنی زیادہ ایکسٹریم صورت اختیار کرے گا کہ انسان کے ایمان بھی جائے گا انسان کا، اور انسان آخرکار دجال کے فتنے کے اندر جکڑا جائے گا. تو ہمیں اس سے بہت الرٹ رہنا ہے اور اس کو ہمیں اس مضمون کو سمجھنا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعائے اللہ تعالیٰ جو بھی ہم نے کہا پڑھا سنا اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے. ٹھیک ہے نا، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. جزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. اب کوئی اگر آپ لوگوں کا سوال ہو تو آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں پلیز. اچھا جی ایک سوال یہاں سے. جی مریم بولیں، سوال ہے آپ کا. سوری جی مریم انمیوٹ کریں پلیز. ایک منٹ. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے ابھی ہم یہ مطلب ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سب نے سجدہ کیا، تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، تو انکلوڈنگ تمام فرشتے انکلوڈنگ جبرائیل علیہ السلام بھی تھے، انہوں نے بھی سجدہ کیا ہوگا. اور مطلب یہ بات کہی جاتی ہے کہ شیطان جو تھا اس نے نہیں کیا کیونکہ وہ جن تھا، تو وہ جنات میں سے تھا.
आइदर सारे जिन्नात को लीड कर रहा है कि एक लफ्ज़ हमें कहा जा रहा है कि बिकॉज़ वो जिन्नात में से था तो सारे जिन्नात ने रिफ्यूज़ल किया था, या इब्लीस ओनली ओनली वन इब्लीस ही था कि जिसने रिफ्यूज़ल किया था। और दूसरा मुझे एक मतलब मैं सोचती हूँ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अगर ये सारा कुछ देख रहे थे कि इब्लीस उनके सामने ही रिफ्यूज़ कर रहा है कि मैं इनसे सुपीरियर हूँ, मैं इनको सजदा नहीं करूँगा, और फिर भी वो उसके मतलब जन्नत में उसके बहकावे में आ गए थे। वो अल्लाह ताला वार्न कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वो तुम्हारा खुलम-खुला दुश्मन है। ये सारी कन्वर्सेशन उसके सामने मतलब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने हो रहा था ये सब कुछ। इवन देन भी तो ये तो इनबिल्ट हमारे अंदर ये चीज़ है कि हम उसके बहकावे में आ जाएँगे। मतलब पता नहीं, मैं शायद आपको एक्सप्लेन कर पा रही हूँ मैं या समझ नहीं। गया आपकी बात, मैं आपकी बात बस समझ गया, रुक जाओ। जी। जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। भाई सवाल ये है कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा सबने किया था, तो सारे फरिश्ते थे, उसमें जिब्रील अलैहिस्सलाम भी थे और मिकाईल अलैहिस्सलाम भी थे, ठीक है ना, यानी कि बड़े बड़े जो फरिश्ते हैं, क्या उन सब ने भी किया था? दूसरा ये कि क्या इबलीस जिन्नात को प्रेजेंट रिप्रेजेंट कर रहा था, सारा सबका लीडर था वो, ठीक है जी। और उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम के सामने ये सब चल रहा था, अल्लाह ताला कह रहे हैं भाई सजदा करो सब, तो ये सब बातें जब पता थी, तो आदम अलैहिस्सलाम उसके बाद जन्नत में जाने के बाद उसके बहकावे में कैसे आ गए? ये वो सारी बातें हैं जो इंसान का जहन सोचता है, ठीक है ना। तो यही सवाल उन्होंने किया है कि आखिर ऐसे क्या माजरे हैं, ठीक है जी। जी अब मैं बयान करता हूँ इंशाल्लाह। जी, एक तो ये कि इसमें कोई शक नहीं, अच्छे सवाल है। तो नंबर वन, एक बात जहन में रखें, अल्लाह ताला ने कहा है मलाइका, ठीक है ना। कुरान मजीद जिस चीज की स्पेसिफिकेशन नहीं करता ना, कुरान मजीद, ये एक उसूल है समझना आप, कुरान मजीद ने अगर किसी को स्पेसिफाई कर दिया, जिसको जरूरी समझा उसको स्पेसिफाई कर दिया। अच्छा, एक बात एक जहन में रखें, पहले मैं आपको ये सारे जवाब दे रहा हूँ अभी, सबसे पहले एक बात जहन में रखें, अल्लाह ताला ने जो इस पूरे किस्से के अंदर बयान करना मकसूद है ना, अल्लाह ताला ने हमें उतना बताया है, ठीक है ना। आदम अलैहिस्सलाम की क्रिएशन से लेकर और उसके बाद उनके अंदर रूह फूकी गई और उसके बाद क्या क्या मामलात हुए, वो सारी डिटेल्स, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ना इससे हमारा ना दीन का फायदा ना दुनिया का फायदा। आदम अलैहिस्सलाम को सजदा तमाम ने किया या एक ने नहीं किया या किसी ने नहीं किया या किसने किया, इसकी सारी डिटेल अल्लाह ने नहीं बताई है। अल्लाह ताला ने कहा है कि मैंने हुक्म दिया था, मेरे हुक्म की तामील कैसे हुई और किसने की और किसने नहीं की। तो हम जो ना, एक बात है, ये जो समझा, अल्लाह ताला ने कुरान में एक और लफ्ज़ कहा है कि वअन्ना हादा सिराती मुस्तकीमन, देखो मेरा जो रास्ता है ना वो सीधा है, फत्तबिऊहु, उसकी तुम पैरवी किया करो, वला तत्तबिउस सुबुल, इधर उधर जो रास्ते निकलते हो ना, ये ऐसे हुआ होगा तो यूं हुआ होगा, उनका नाम क्या था, फलां का क्या नाम था। अब आदम अलैहिस्सलाम ने जिस दरख्त का जो फल खाया था, उस दरख्त का क्या नाम था? आप यकीन करें, मुझसे ये भी सवाल हुआ, सर ये बताइए उस दरख्त का नाम क्या था, वो कौन सा दरख्त था, बीबल का दरख्त था, पीपल का दरख्त था, पता नहीं कौन सा। मैंने कहा मेरे भाई, मसला ये था कि वो खा लिया उन्होंने, अब वो दरख्त हो या कुछ भी हो भाई, असल बात थी खा लिया। अल्लाह ताला ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि ये वाला दरख्त मत लगाना क्योंकि ये उन्होंने खाया था, ऐसा कुछ नहीं है, दरख्त दरख्त है भाई। तो ये बात जहन में रखें, ये है सुबुल, इधर उधर निकलने वाले रास्ते। अल्लाह ताला कह रहे हैं देखो, वला तत्तबिउस सुबुला, इधर उधर के रास्तों में मत जाना, क्यों, फतफर्रक़ बिकुम अन सबीलिही, ये इधर उधर के रास्ते तुम्हें सीधे रास्ते से हटा देंगे। सीधा रास्ता क्या है कि अल्लाह की फरमा बरदारी करने वाले फरिश्ते थे और अल्लाह की नाफरमानी करने वाला ये जिन था, ठीक है ना, जिसको हम इबलीस कहते हैं। और बहुत सारे नाम आए हैं इसके, ठीक है ना, शैतान कहते हैं, इबलीस कहते हैं, अजाजील कहते हैं इसको, ठीक है ना, इसके मुख्तलिफ नाम है। बहरहाल नंबर एक ये, अल्लाह ताला ने हमें ये भी नहीं बताया कि ये जिनों को लीड कर रहा था, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये तो जिन, और अल्लाह ताला ने जो इसको इबरत बनाया है वो तो इंसान दोनों के लिए इबरत है। तो याद रखिएगा, जिन फी नफ्सी ही इबरत नहीं है, दैट एटीट्यूड, दैट इज फितना। वो एटीट्यूड जो है ना, जिसके अंदर तकब्बुर शामिल है, वो है मसला। जिन्नात कोई मसला थोड़ी है, भले वो लीडर हो या नहीं हो, उस जमाने में जारी बात है। और बहुत सारी रिवायतों में ये आता है अल्लाह ताला का बड़ा इबादत गुजार था। इबादत मतलब आप अंदाजा करें, इबादत का लेवल तो फरिश्तों तक पहुंचा हुआ था, ठीक है ना। इबादत के लेवल यानी कि आप सोचिए कि रोजाना रात का तहज्जुद भी चल रहा है,
तहज्जुद भी चल रही है। एक मैं आपको वाक़या सुनाऊं, हमारे उस्ताद मोहतरम मदीना यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे, तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हमारे अरबी अदब के उस्ताद थे। तो उस्ताद हमें वाक़या सुना लेंगे, कह लेंगे हम दुबई गए, तो वहाँ पे दुबई का ना हमने एक जगह जगह हम होटल में रहे थे, तो वहाँ अरब दोस्त थे, सारे अरब वगैरह सब दोस्त थे। उनमें हमने देखा वहाँ पे होटल 5 स्टार होटल हैं, 7 स्टार होटल हैं, तो उधर होटल के अंदर ना एक बंदा, बहुत सारे अरब अरब दोस्त थे, तो हमने एक बंदे को देखा वो रोजाना जिना कर रहा है, रोजाना जिना चल रहा है भाई। और कहने लगे नमाज में, पांचों नमाजों में जमात के साथ पहली सफ में, ये कम से कम जमातें पूरी पूरी। हमने देखा एक इंसान एक तरफ बेहयाई और बुराई, और दूसरी तरफ 5 नमाजें चल रही हैं फुल टाइट, एक भी नहीं। उसने पूछा या अखी अंत तजनी वो तो सल्ली अय्यु शैइन हादा, आप नमाज भी पढ़ रहे हो और आप बेहयाई के काम भी कर रहे हो, ये क्या चीज है? तो कहने लगा सलात हादा हक़ुल्लाह, नमाज ये तो अल्लाह का हक है, नमाज क्यों छोड़ दूं? हाँ, मैं अगर बेहयाई करता हूँ वो मेरा अपना फेल है। असल मसला क्या है, लगातार इबादतें चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन असल मामला है गुनाह से रुक जाना। तो याद रखिएगा, जन्नात में से भी नेक लोग होते हैं। अल्लाह ताला ने कहा है ना फबी अय्यि आला रब्बी को मातुकज़्ज़िबान, तो तुम में से अपने परवरदिगार की कौन किस किस नेमत को तुम लोग झुटलाओगे, ए जिन्नात और इंसान। जब ये आयतें नाजिल हुई ना, तो ये 27 मरतबा आयत आई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा किराम को, तुमसे अच्छे तो जिन्नात थे। क्यों? जब भी फबी अय्यि आला रब्बी को मातुकज़्ज़िबान अल्लाह ताला ने कहा, तो जिन्नात की तरफ से जवाब आया क्या? ला बिशैइन मिन निअमिका रब्बना नुकज़्ज़िब, ए हमारे प्यारे रब, आपकी किसी नेमत को हम नहीं झुटलाते। फलकल हम्दु वलकल शुक्रू, तो अल्लाह ताला कुल शुक्र और कुल तारीफ आपके लिए है। तो कह लेंगे अल्लाह के रसूल हम तुमसे अच्छे जिन्नात थे जिन्होंने हर आयत पे ये जवाब दिया है, तुम लोग खामोश बैठे हुए हो। तो ये एक अच्छी दुआ मिल गई, ला बिशैइन मिन निअमिका रब्बना नुकज़्ज़िब, हम आपकी कोई नेमत को नहीं, किसी नेमत को नहीं झुटलाते प्यारे अल्लाह ताला। फलकल हम्दु वलकल शुक्र, कुल शुक्र और कुल तारीफ आपके लिए अल्लाह पाक, ठीक है ना। तो क्या है, वो इबलीस, वो किसी का सरगना या कुछ भी हो, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो इंसानों के लिए भी आजमाइश है, वो जिन्नात के लिए भी आजमाइश है। और असल में कैसे है, उसका जो वो एटीट्यूड था, दैट वाज, वो था फफसक़ अन अम्रि रब्बिही, जो आपने अभी पढ़ा, अपने रब के हुक्म से निकल गया, नाफरमानी करना। ये है सबसे बड़ा मसला, तकब्बुर करना। ये कोई भी हो, अब ये हो गया इंसान की जगह जिन से हो गया, समझ ले, वो फरिश्ते तो बच गए। सोचे आप, एक मर्तबा एक हदीस है मुबारक है, मैं आपको उसका इंशाल्लाह, अभी मुझे रेफरेंस याद नहीं है उसका, हदीस भी कुछ सही है, मैं आप लोग को रेफरेंस भेज दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। मुझे याद दिला दीजिएगा कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और बहुत परेशान थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जिब्राईल क्या माजरा है, आप क्यों परेशान हैं? आप सुने, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं अल्लाह ताला की आजमाइश से डर रहा हूँ, कि इबलीस जैसा इबादत गुजार, जब वो ऐसी आजमाइश में पड़ गया, ऐसी आजमाइश में पड़ गया कि उसका सब कुछ किया क्या खत्म हो गया, सब बेकार हो गया, बल्कि वो समझे उस एटीट्यूड, वो ऐसा एटीट्यूड हो गया कि तंबी हो गई, और क़यामत तक के लिए जो है ना वो शैतान मरदूद इबलीस और लईन हो गया। कहीं किसी ऐसी आजमाइश में मैं मुब्तला ना हो जाऊं। ये कौन कह रहा है? जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ए अल्लाह के नबी, मैं अल्लाह से डर रहा हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ, लेकिन कहीं अल्लाह मुझे इस तरह ना आजमा ले, तो मेरा क्या हशर होगा। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इतना रोए, इतना रोए दोनों, इतना रोए, इतना रोए कि अल्लाह ताला ने खुद कहा कि मैंने तुम्हें, तुम दोनों को इस कैफियत से आज़ाद किया। तो इसीलिए वो जो आफियत की दुआ मांगने के लिए कहा गया है, क्यों कि ये आजमाइश किसी के साथ भी हो सकती है, ठीक है ना। अच्छा, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यही बात अल्लाह ताला ने कही है। आप एक किताब पढ़िए, तलबीस इबलीस, तलबीस इबलीस, दोनों सीन से हैं। इबलीस की ट्रिक्स। अब जब वो एक मरतबा निकल गया और उसके बाद फिर उसने अल्लाह ताला से चैलेंज कर दिया, उसने हर हरबा इस्तेमाल किया, और वो हरबे जो है ना, वो लिखे हुए हैं उधर अपना सूरह आराफ में लिखे हुए हैं वो सारे हरबे, कि
کس کس طریقے سے ابلیس لوگوں کو نافرمانیوں پہ اکساتا ہے. تو اس نے مختلف طریقوں سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو گھیرا. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے اللہ تعالیٰ نے پورا پورا ایکسس دیا ہے اس کو. اللہ تعالیٰ نے مکمل اجازت دی کہ جاؤ اور اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا کر آدم کو بہکاؤ. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, میرے بندوں پہ تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ رول ماڈل ہیں, سب کے والد محترم ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا, دیکھیں نا, کہ کل بنی آدم خطاء, اللہ کے فرماتے ہیں آدم کے تمام بچے تب بیٹے سب خطا کار ہیں, لیکن وخیر الخطائین توابون, سب سے بہترین خطا کار کون ہیں؟ جو توبہ کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند ہے کہ غلطی ہو جائے اور غلطی ہونے کے بعد توبہ کرے انسان. شیطان سے بھی اگر غلطی ہو گئی تھی ایک مرتبہ تو اللہ سے توبہ تو کرتا, نہ یہ کہ ڈھٹائی کے ساتھ جم جانا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو لوگ ڈھٹائی کے ساتھ جم جاتے ہیں تو ان کو پھر جہنم کی آگ بتائے گی, ان کو جہنم کی آگ جو ہے نا وہ ان کو سیدھا کرے گی. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو جواب سے تھوڑی تسلی ہوئی ہوگی کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ کسی بھی وہ لیڈر وغیرہ کا معاملہ تھوڑی ہے, وہ تو ایٹیٹیوڈ ہے ایکچولی. وہ ایٹیٹیوڈ اتنا خطرناک ہے کہ جو کہ عبرت جنات کے لیے بھی ہے اور انسانوں کے لیے, دونوں کے لیے آزمائش ہے. جنات میں سے بھی نیک ہوتے ہیں, جنات میں سے بھی برے ہوتے ہیں. تو وہ ایٹیٹیوڈ, اور اس ایٹیٹیوڈ کو جس نے بھی فالو کیا ہے تو وہ ابلیس کی پارٹی ہے. ایک ہے حزب الشیطان اور ایک ہے حزب اللہ. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. دیکھو شیطان کی پارٹی سارے خسارے والے ہیں, ٹھیک ہے نا, شیطان کی پارٹی. اور یاد رکھنا اللہ کی پارٹی جو ہے نا, اللہ یہ ہے سورہ مجادلہ کے اندر, اللہ کی پارٹی ہے اور ایک شیطان کی پارٹی ہے. شیطان کی پارٹی میں سے آپ دیکھیں نا, من الجنۃ والناس آپ پڑھتی ہیں, الذی یوسوس فی صدور الناس, من الجنۃ والناس, انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں جنات میں سے بھی ہوتے ہیں وسوسہ اندازی کرنے والے, ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک ایکسس دے دیا ہے کہ وہ ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. ہاؤ؟ بائی باڈی؟ آف کورس ناٹ, بائی نالج, ٹھیک ہے نا, بائی نالج. آپ دیکھیے نا, اب کیا یہ باتیں سمجھنا اب تو بہت آسان ہے. کیسے دوسروں پہ حکومت کیسے کی جاتی ہے؟ مائنڈ کنٹرول. سارے کے سارے ویسٹ والے بیٹھے ہوئے, ان کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے, ان کو پتا ہے اللہ رسول کا اقرار کرتے ہوئے بچہ ہمارا بن رہا ہے. تو کیا ابلیس کے پاس اتنی نالج بھی نہیں ہے کہ وہ ہمیں گمراہ کر سکے؟ ان الشیطان یجری فی الانسان مجری الدم, شیطان انسان کے اندر ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے. اللہ نے اس کو ایکسس دیا ہے, دیٹ از بائی نالج آف کورس. تو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سارے ایکسس فراہم کیے ہیں, اور یہ ہمارا ٹیسٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تم سے غلطی ہوگی میں معاف کر دوں گا فوراً, ہاں تم توبہ کرنے والے بنو, ٹھیک ہے نا. ہم کہتے ہیں نا استغفر اللہ و اتوب الیہ, یہ دو جملے ہیں. آپ کو سورہ قصہ آدم و ابلیس سمجھنا ہے نا, تو آپ یہ دیکھیں استغفر اللہ و اتوب الیہ. آدم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ غلطی ہو گئی, استغفر اللہ کا مطلب ہے یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, اپنی رحمت سے مجھے معاف کر دے. وَأَتُوبُ إِلَيْهِ کا مطلب ہے میں رجوع کرتا ہوں آپ کے پاس, یعنی کہ اللہ تعالیٰ میں غلط راستے پہ چلا گیا تھا, میں واپس آتا ہوں اور میں اس راستے پہ دوبارہ نہیں جاؤں گا. اس میں یہ کلیم موجود ہے. اتوب الیہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ میں غلط راستے پہ چلا گیا تھا, اتوب الیہ, اب میں آئی ایم ریٹرننگ بیک, میں واپس آ گیا آپ کے پاس, آپ مجھے اپنے پاس دوبارہ قبول کر لیں. یہ دو جملے بڑے اہم ہیں. استغفر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ میں انتہائی شرمندگی, انتہائی عاجزی اور ذلت کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں مغفرت کی بھیک مانگتا ہوں, یہ ہے استغفر اللہ. اور وَأَتُوبُ إِلَيْهِ, اللہ تعالیٰ جہاں میں چلا گیا, جہاں مجھ سے نافرمانی ہوئی, اب نہیں جاؤں گا, آپ سے وعدہ ہے, میں آ گیا آپ کے پاس واپس. تو یہ دو جملے ہیں سمجھنے آپ, ٹھیک ہے نا. تو نہ وہاں نہ استغفار ہوا نہ رجوع ہوا شیطان کے سائڈ سے, اور آدم علیہ السلام کے ساتھ استغفار بھی ہو گیا, رجوع بھی ہو گیا, یہاں تک ہو گیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, ٹھیک ہے نا. تو یہ سمجھ لیں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے پورا ایکسس دیا, اسی لیے اس نے طریقے سے گمراہ کیا, وہ گمراہ ہوئے, اور مطلب